تاب کے درگے تیرگی می روی بہر توبہ درائے شباب غوی بشنو از گوش دل مثنوی معنوی در رہے صدق برتا مسمم شوی بشنو از گوش دل مثنوی معنوی در رہے صدق برتا مسمم شوی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اس سے پہلے یہ بیان کیا جا رہا تھا کہ اگر آپ دور اندیشی والے نہیں ہیں، زیادہ دور تک دیکھنے والے نہیں ہیں، تو آپ کو بہت ساری چیزوں میں محرومی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جو لوگ زیادہ آگے تک نہیں دیکھتے، قریبی نظر ان کی ہے اور وہی حساب سے زندگی گزارتے ہیں، وہ اکثر نقصان کا شکار ہوتے ہیں۔ لیکن جو لوگ دور تک دیکھنے والے ہوتے ہیں، بہت آگے کی دیکھتے ہیں، وہ بظاہر بعض وقت خراب فیصلہ کرتے ہیں، لیکن وہ چونکہ دور کی دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اس لیے عارضی طور پر ان کا جو نقصان ہے وہ آگے چل کر بڑے فائدے کا موجب بن جاتا ہے۔ اگر آپ کے اندر یہ دور بینی نہیں ہے، یہ دور کی دیکھنے کی صلاحیت نہیں ہے، تو ایسے آدمی سے آپ کا تعلق قائم ہونا چاہیے، اس سے آپ کا ربط قائم ہونا چاہیے جو دور کی دیکھنے والا ہے، اور پھر اس کی ہدایتوں کے مطابق اگر آپ چلیں تو بھلے ہی آپ دور کی دیکھنے اور سمجھنے والے نہ ہوں، بلکہ دور کی دیکھنے والے سے آپ کا جب رشتہ مضبوط ہو جاتا ہے، تعلق مضبوط ہو جاتا ہے، تو پھر اس کے تعلق کی وجہ سے آپ کے فیصلے بھی دور اندیشی پر مبنی ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر آپ ایک حکایت کے طور پر ایک خچر اور اونٹ کا واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ اونٹ خارزار میدانوں میں، جنگلوں میں، جہاں کانٹے ہوتے ہیں، راستے خراب ہوتے ہیں، وہاں پر بھی بڑی آسانی سے جاتا ہے اور دور تک بھاگتا ہے، جبکہ خچر گرتا پڑتا ہے، کانٹے چبھتے ہیں، گڑھوں میں گرتا ہے، گڑھے دکھائی نہیں دیتے۔ تو یہ ایک مرتبہ خچر کی اونٹ سے ملاقات ہوتی ہے، تو خچر اس تعلق سے اونٹ سے سوال کرتا ہے کہ میں گرتا جاتا ہوں، سنبھلتا جاتا ہوں اور مار لگتی ہے، آپ مجھ سے زیادہ تیز دوڑتے ہیں، پھر بھی آپ کو کچھ نہیں ہوتا، اس کا سبب کیا ہے؟ اشتریرا دید روزے استرے چونکہ باؤ جمع شد در آخرے۔ ایک مرتبہ ایک استبل میں ایک خچر اور اونٹ کی ملاقات ہو گئی۔ جب خچر نے اونٹ کو دیکھا استبل میں تو آگے بڑھا اور بڑھ کر اونٹ سے پوچھنے لگا، گفت من بسیار می افتم برو در گریو ہو راہ در بازارو کو۔ تو اس نے کہا کہ میں جب سفر کرتا ہوں، چلتا ہوں، تو بہت زیادہ گرتا ہوں، کبھی گھٹنے سے گرتا ہوں، کبھی منہ کے بل گرتا ہوں، چاہے وہ ٹیلا رہے، چاہے وہ راستہ رہے، چاہے بازار رہے، چاہے گلی رہے، چھوٹا سا پتھر بھی میرے راستے میں رکاوٹ بن جاتا ہے، چھوٹا سا گڑھا بھی میرے لیے گرنے کا موجب بن جاتا ہے، پتھر آتا ہے تو میں گر جاتا ہوں، ٹھوکر کھا جاتا ہوں۔ کس چ در رو می فتم بسیار من در رہے ہموار و نا ہموار من۔ اکثر میں اس طرح سے گرتا رہتا ہوں منہ کے بل، چاہے وہ راستہ ہموار ہو، سیدھا ہو، راستے میں کوئی رکاوٹ نہ بھی ہے تب بھی میں گرتا ہوں، اور جب راستہ ناہموار ہوتا ہے تو میرے گرنے کے چانسز تو اور بڑھ جاتے ہیں۔ خاص از بالائے کوہ تا زیر کوہ در سرائم ہر زمانے از شکو۔ خصوصاً پہاڑ کے اوپر جب میں چڑھتا ہوں تو پہاڑ پہ چڑھتے وقت بھی گرتا ہوں اور پہاڑ سے نیچے اترتے وقت بھی گرتا ہوں، تو میرے لیے گرنے کے راستے بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، اور ایک قسم کا خوف بھی مجھے چلتے ہوئے حائل رہتا ہے کہ کہیں میں گر نہ جاؤں، اور یہ خوف مجھے اور گراتا ہے، میرے کانفیڈنس کو لو کر دیتا ہے۔ کم ہمیں افتی تو در رو بہر چیست یا مگر خود جان پاکت دولتیست۔ کیا سبب ہے کہ میں اس طرح سے گرتا رہتا ہوں اور آپ اس طرح سے گرتے نہیں ہیں؟
ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی غیبی طاقت آپ کے ساتھ ہے جو آپ کو گرنے سے بچاتی ہے، کوئی غیب کی چیز آپ کے ساتھ ہے جو آپ کی مدد کرتی ہے، اور آپ سخت راستوں پر بھی نہیں گرتے، آسانی سے طے کرتے ہیں، جبکہ میں چھوٹے چھوٹے مقامات پر گر جاتا ہوں۔ در سرایم ہر دمو زانو زنم، پوز و زانو زاں خطا پرخوں کنم، میں ہر وقت سر کے بل گرتا ہوں اور گھٹنے رگڑتا پھرتا ہوں۔ کبھی کبھار تو میں آپ کی طرح بھاگ بھی نہیں سکتا، اس خوف سے کہ کہیں میں گر نہ جاؤں، اور اس احتیاط کے ساتھ چلنے کے باوجود بھی غلطی سے میں گرتا ہوں، میرے منہ کو بھی زخم آتا ہے، میرے گھٹنے کو بھی زخم آتا ہے، زخمی ہوتا ہوں۔ کش شوت پالاں وہ رختم برسرم، وز مکاری ہر زمان زخم خرم۔ ایک تو میں زخمی ہوتا ہوں، میرا پالان زخمی ہوتا ہے، میرے پیٹھ کے اوپر جو بوجھ ہوتا ہے وہ میرے لیے اور زیادہ پریشان کن ثابت ہو جاتا ہے۔ یہ تو میں زخمی ہو کر نقصان تو اٹھاتا ہوں، اس کے اوپر پھر جب مال میری پیٹھ پہ سے نیچے گر جاتا ہے تو میرا جو چلانے والا ہوتا ہے، مالک ہوتا ہے، وہ مجھے اور مارتا ہے، کیوں گر رہا ہے؟ تو پہلے ہی میں گر گر کر پریشان ہوں، زخمی ہو رہا ہوں، اس کے اوپر اپنے مالک کی بھی مار کھاتا ہوں، وہ بھی ناراض ہو جاتا ہے میرے گرنے سے۔ ہم چو کم عقلے کے از عقل تباہ، بشکنت توبہ بہ ہر دم از گناہ۔ اس بے وقوف کی طرح حال ہے میرا جو اپنی عقل کی بربادی کی وجہ سے انسانوں میں گناہ کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں اور پھر توڑ دیتے ہیں۔ وہ حالت ہے میری۔ انسانوں میں بھی مجھ جیسے خچر موجود ہیں جن کو احساس ہوتا ہے اپنی غلطی کرتے ہیں، پھر ان کو خیال ہوتا ہے کہ میں نے غلط کیا، توبہ کرتے ہیں، پھر توبہ توڑ دیتے ہیں۔ سخرے ابلیس گردد در زمن، از ضعیفی رائے آں توبہ شکن۔ چونکہ میں سائیکالوجیکلی اور عقلی طور پر کمزور ہوں، عزم مصمم والا نہیں ہوں، تو میں ارادے ضرور کرتا ہوں کہ میں ایسا نہیں کروں گا، ویسا نہیں کروں گا، لیکن پھر میرے ارادے کی کمزوری، میری عقل کی کمزوری مجھے توبہ توڑنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ شیطان اکساتا ہے اور شیطان کے بہکاوے میں آ جاتا ہوں۔ در سرایت ہر زماں چو اسپ لنگ، کے بود بارش گراں و راہ سنگ۔ لنگڑا گھوڑا جب لنگڑا ہوتا ہے تو بھلے ہی وہ گھوڑا ہو، اگر لنگڑا ہوگا تو گرتا جائے گا، اور خاص طور سے اگر اس کے پیٹھ کے اوپر زیادہ بوجھ ہوگا تو لنگڑانے کی وجہ سے وہ بوجھ صحیح طریقے سے سنبھال نہیں پائے گا، اور سنگلاخ راستہ اگر پتھریلا راستہ ہوگا تو وہ گرتا ہی چلا جائے گا۔ انسان کی مثال بھی ایسی ہے۔ دور اندیش قسم کے جو انسان ہوتے ہیں وہ عارضی سکون اور عارضی خوشی اور عارضی لطف کو اہمیت نہیں دیتے، بلکہ آگے کی سوچتے ہیں اور تکلیف و مصیبت برداشت کرنے تیار ہو جاتے ہیں۔ لیکن جو لوگ دور کی سوچنے والے نہیں ہوتے ہیں وہ عارضی خوشیوں کی طرف اتنا جاتے ہیں کہ اپنا مستقبل خراب کر بیٹھتے ہیں۔ لنگڑا گھوڑا ایسے ہی ہوتا ہے، وہ گرتا جاتا ہے، ایک طرف بھاری بوجھ ہے اس کی گردن پہ اور نیچے پتھریلی زمین ہے۔ می خورد از غیب برسر زخم او، از شکست توبہ آں ادبار ہو۔ سر پر اس کے چوٹ لگتی ہے، وہ چوٹ کھاتا جاتا ہے، توبہ بھی کرتا ہے لیکن توبہ اس کی ٹوٹ جاتی ہے، اور توبہ ٹوٹنے کے بعد پھر اس کو غیب سے ایک تماچا پڑتا ہے۔ دیکھیے، ایک مومن کی زندگی ایک ایسا مومن ہوتا ہے جو غلط راستے پر جا رہا ہے تو ایمان والا، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ یہ دنیا سے جب جائے تو اپنے گناہوں سے پاک ہو کر جائے۔ اب وہ توبہ کرتا ہے لیکن شیطان اس کو پھر سے توبہ توڑنے پر مجبور کر دیتا ہے، پھر وہ برائی کے راستے پر آ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب دیکھتا ہے کہ یہ بندہ توبہ تو کرتا ہے لیکن توبہ توڑتا چلا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ وہ گناہوں سے پاک رہے، تو اس کو پاکی کے راستے پر لانے کے لیے مصیبتوں اور تکلیفوں میں ڈال دیا جاتا ہے، تاکہ یہ مصیبتیں اور تکلیفیں اس کے گناہوں کے میٹنے کا سبب بن جائے۔ تو وہ توبہ کر کے توڑنے سے یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ جو لوگ اپنی توبہ نہیں توڑتے، کیونکہ توبہ کے بارے میں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ کہا گیا ہے، توبہ کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ تو بشرطے کہ وہ توبہ کے شرائط سے توبہ ہو اور توبہ توڑی نہ جائے،
بار بار اگر توبہ توڑی جائے تو توبہ وہ اثردار ثابت نہیں ہوتی جو انسان کے گناہوں کے مٹنے کا ذریعہ بن جائے۔ اس لیے جب نحوست اس کے اوپر طاری ہوتی ہے اور وہ توبہ کر کے اپنی توبہ توڑ لیتا ہے تو پھر غیب سے اس کے اوپر ایک ضرب پڑتی ہے۔ باز توبہ می کند بارہ سست دیوی یک پف کرد توبہ را شکست۔ چونکہ ارادہ اس کا کمزور ہوتا ہے نا، توبہ تو کرتا ہے لیکن کمزور ارادے کے ساتھ توبہ کرتا ہے، تو کمزور ارادے کے ساتھ جب توبہ کی جاتی ہے تو شیطان کی ایک پھونک کافی ہو جاتی ہے توبہ توڑنے کے لیے۔ جب کوئی آدمی مضبوط ارادے کے ساتھ توبہ کرے تو شیطان کے ورغلانے کا اس کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوگا کیونکہ اس کا ارادہ مضبوط ہے، لیکن ارادہ چونکہ کمزور تھا، شیطان نے ایک پھونک ماری تو ایک پھونک شیطان کی کافی ہو گئی اس کے توبہ توڑنے کے لیے، اور وہ توبہ توڑ بیٹھتا ہے۔ زوف اندر زوف و کبرش آنچنا کہ بخاری بن گرد در واسنا۔ کمزوری اور پھر کمزوری، کمزوری پر کمزوری۔ ایک تو ارادے کی کمزوری، توبہ کرتے وقت مضبوط ارادے سے توبہ نہیں کی، پہلے تو گناہوں کے راستے پر گیا، وہ ایک کمزوری تھی، پھر اس نے توبہ کی مضبوط ارادے کے ساتھ توبہ نہیں کی، وہ ایک کمزوری، پھر توبہ کرنے کے بعد توبہ کو توڑ ڈالا، وہ ایک کمزوری، اور اس کے اوپر انسان کا تکبر، اپنے آپ کو اچھا سمجھنے کی صفت، یہ ساری چیزیں مل کے آسانی کے ساتھ توبہ کو توڑنے کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ اور یہ ساری چیزیں جس کے اندر جمع ہو جاتی ہیں تو وہ دور دیکھنے والے جو لوگ ہوتے ہیں، اللہ والے جو ہوتے ہیں، ان سے شاکی اور بدگمان ہو جاتے ہیں۔ جب وہ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ایسا کرو، اور تم دور کی نہیں دیکھ رہے ہو، قریب کی دیکھ رہے ہو، وہ دور کی دیکھ کر فیصلہ کر رہے ہیں، تو تم ان کے فیصلوں کو شک کی نظر سے دیکھنے لگتے ہو۔ تو یہ ساری چیزیں جب جمع ہو جاتی ہیں تو دور دیکھنے والوں کے فیصلوں پر بھی انسان کی عقل اعتراض کر بیٹھتی ہے۔ اے شتر کہ تو مثال مومنی، کم فتی درو و کم بینی زنی۔ اے اونٹ، اب یہاں پر اونٹ سے مراد وہ اہل دل ہیں، ایمان والے جو دور کی دیکھنے والے ہیں، اور خچر سے مراد وہ لوگ ہیں جو ایمان والے تو ہیں لیکن ایمان ان کا کمزور ہے، یقین ان کا کمزور ہے، دور کی نہیں دیکھ پاتے، یہ وہ لوگ ہیں۔ تو اونٹ مومن کی طرح ہوتا ہے، اسی لیے وہ منہ کے بل گرتا نہیں ہے اور مار نہیں کھاتا ہے، کیونکہ دور دیکھنے والا ہوتا ہے۔ اونٹ کی نظر بڑی تیز ہوتی ہے، خچر کے بنسبت اونٹ کی نظر بہت زیادہ تیز ہوتی ہے اور بہت دور کی دیکھتا ہے اونٹ، اس لیے اس کو مومن سے تشبیہ دی گئی ہے۔ مومن کے بارے میں بھی یہی کہا گیا نا، المومن ینظر بنور اللہ، مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، اس کی نظر بڑی تیز ہوتی ہے، اسی لیے وہ عارضی فیصلے نہیں کرتا، آگے کی دیکھ کر فیصلے کرتا ہے، اسی لیے عارضی طور پر بھلے ہی اس کے فیصلے غلط دکھائی دیں لیکن آگے چل کر اس کے فیصلے ہی صحیح ثابت ہوتے ہیں۔ تو چے داری کے چنی بے آفتی، بے اساری یو کمندر روفتی۔ اب خچر سوال کرتا ہے اونٹ سے کہ اے اونٹ، تیرے پاس ایسی کیا چیز ہے کہ تیرے اوپر ایسے مصیبتیں آتی ہی نہیں ہیں؟ ہم وہ کام کرتے ہیں تو ہم کو نقصان ہوتا ہے، اور تو جب وہی کام کرتا ہے تو تو نقصان سے بچ جاتا ہے، آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تیرے فیصلے، تیرے کام بغیر لغزش کے ہوتے ہیں اور تو کبھی منہ کے بل گرتا نہیں ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ گفت گرچہ ہر سعادت از خداست، درمیان ما و تو بس فرق ہاست۔ اب اونٹ نے جواب دیا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سب کچھ فضل خداوندی ہے، سب اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے۔ جو رہنمائی مجھے حاصل ہو رہی ہے اور تجھے حاصل نہیں ہو رہی ہے تو یہ اللہ کی جانب سے ہے، اللہ کے فیصلوں پر یا اس کی مرضی پر یا اس کے اشاروں پر یا اس کی حکمت کو پیش نظر رکھ کر جو میں کام کرتا ہوں اس کی وجہ سے میں نقصان کا شکار نہیں ہوتا، تو یہ فضل خداوندی ہے۔ اس کی باطنی وجہ تو یہ ہے کہ یہ اللہ کی توفیق ہے، لیکن ظاہری وجہ بھی ہے، ایک ہر چیز کی ایک باطنی ایک ظاہری وجہ بھی ہوتی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھ میں اور تجھ میں بہت فرق ہے، اور پہلا فرق تو یہی ہے کہ میں بہت آگے کی دیکھتا ہوں اور اس کے حساب سے
فیصلے کرتا ہوں، تو آگے کی نہیں دیکھتا۔ سر بلندم مند چشم من بلند، بینش عالی امان است از گزند۔ میرا سر بلند ہے۔ اونٹ میں اور خچر میں اس کی گردن کو اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ خچر کی گردن جھکی ہوئی ہوتی ہے، لیکن اونٹ کی گردن بہت بلند ہوتی ہے، تو ایسے وہ نظر کرتا ہے تو بہت دور تک دیکھتا ہے۔ ایک تو اس کی گردن بلند ہے، سر بلند کہتے ہیں نا، سر بلندی ہمارے پاس دوسرے معنی میں بھی استعمال میں آتا ہے۔ جو کامیاب ہے، جو اپنا ایک مقام رکھتا ہے، ترقی کر کے آگے بڑھا ہے، ایسے آدمی کو سر بلند کہتے ہیں۔ تو اونٹ سر بلند ہوتا ہے، ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی۔ میری دونوں آنکھیں بہت دور دور تک دیکھ رہی ہیں، گردن بہت بلند ہے، اور جب بلندی سے میں دیکھتا ہوں تو یہ بلندی سے میرا دیکھنا ہر قسم کی تکلیف اور ہر قسم کے مصیبت سے مجھے نجات دلا کر امن کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ گاڑیوں میں بھی آپ دیکھیے، ایسی چھوٹی گاڑیاں جس کی ہیڈ لائٹس بہت نیچے کی طرف ہے، آپ بہت آگے تک نہیں دیکھ سکتے، لیکن ایسی بڑی گاڑیاں ہیں جس کی ہیڈ لائٹ کافی اونچائی پر ہے، وہ دور تک روشنی پڑتی ہے تو دور تک گاڑی چلانے والا دیکھ لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اونٹ کی گردن کو بڑی بلند بنایا ہے اور اس کی آنکھوں میں روشنی بہت زیادہ دی ہے، اس لیے وہ بہت دور کی دیکھ لیتا ہے، اس لیے گرتا نہیں ہے۔ اسر کوہ من بے بینم پائے کوہ، ہر گو ہموارا راہ من تو۔ میں پہاڑ کی چوٹی سے پہاڑ کی جڑ تک دیکھ لیتا ہوں، صرف ایسی گردن اونچی کرتا ہوں اور اپنی تیز نظر کو دوڑاتا ہوں تو بہت دور دور تک دیکھ لیتا ہوں، کبھی کبھار پہاڑ کے اوپر تک بھی دیکھ لیتا ہوں، تہ بتہ دیکھ لیتا ہوں، گڑھے ہیں، پتھر ہیں، کیا ہے راستے میں، زمین نیچے ہے یا اوپر ہے، ٹیلے ہے یا کوہسار ہیں، ہر چیز دیکھ لیتا ہوں۔ ہم چنا کے دید آں صدر اجل، پیش کارے خیش تا روز اجل۔ بالکل اسی طرح اس بزرگ نے بھی دیکھ لیا تھا اپنے سے پہلے والے کے معاملے کو، بلکہ آگے تک، موت کے دن تک۔ اب یہاں پر اس بزرگ سے مراد حضرت بایزید بسطامی کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ ابو الحسن خرقانی کے بارے میں جو ان کی پیدائش سے پہلے خبر دی تھی، اس کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جیسے کہ حضرت بایزید نے حضرت ابو الحسن کی ساری کہانی پہلے کا پہلے بتا دی تھی، کیسے پتہ چلا تھا ان کو کہ ابو الحسن خرقانی نام کی ایک شخصیت پیدا ہونے والی ہے، ان کی یہ صفات ہوں گی، وہ ایسا کریں گے ویسا کریں گے، جبکہ ان کی پیدائش بھی ابھی نہیں ہوئی تھی۔ یہ کون سی نظر تھی جو اتنا آگے کی انہوں نے دیکھ لی؟ آپ کہتے ہیں کہ وہی نظر ہے، جب وہ گردن اونچی کرتے ہیں تو بہت آگے تک دیکھ لیتے ہیں۔ آنچ خواہد بود بعد بست سال، داند اندر حال آنے کو خصال۔ جو بات 20 سال کے بعد ہوگی، یہ نیک خصلت شخصیت اس کو ابھی سے جانتے تھے، کیسے پتہ چل گیا ان کو؟ تو وہ نظر پیدا ہونی چاہیے اونٹ کی طرح جو آگے تک دیکھ لے۔ حال خود تنہا ندیداں متقی، بلکہ حال مغربی و مشرقی۔ اس متقی نے نہ صرف یہ کہ اپنا حال دیکھا تھا، بلکہ مشرق اور مغرب سب دیکھ لیا تھا۔ مشرقی لوگ، ہدایت یافتہ لوگ، اور مغربی لوگ، گمراہ لوگ، سب کے احوال دیکھ لیتے تھے۔ نور در چشم و دلش سازت سکن، بہر چہ سازت پے حب الوطن۔ یہ جو نور ہے جو ان کو اتنا آگے تک دکھاتا ہے، آنکھ اور دل کو مسکن بناتا ہے، یہ کیوں بناتا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں ان کو یہ نور حاصل ہوتا ہے اور نور اتنا دکھاتا ہے؟ وہ اس لیے ہوتا ہے کہ ان کے دل میں اپنے وطن کی محبت ہوتی ہے۔ اپنے دل میں وطن کی محبت پیدا کرو تو یہ ساری چیزیں حاصل ہوں گی۔ اور وطن کی محبت سے اس سے پہلے مولانا روم نے فرمایا تھا کہ کیا مراد ہے؟ ہم لوگ وطن کی محبت سے مراد اس علاقے کی محبت کو کہتے ہیں جہاں ہم رہتے ہیں۔ مولانا روم کہتے ہیں نہیں، وطن کی محبت سے وہ مراد نہیں ہے۔ جیسے دنیا میں ہم ایک وقت کے بعد آئے ہیں اور ایک وقت کے بعد چلے جائیں گے تو یہ ہمارا وطن نہیں ہوا۔ وطن اس کو کہتے ہیں جہاں انسان ہمیشہ رہتا ہے، اور جائے گا بھی تو پلٹ کر وہیں جائے گا۔ آپ جس مقام پر پیدا ہوئے وہ آپ اس کو اپنا وطن سمجھتے ہیں نا،
اگر آپ اس وطن کو چھوڑ کر کسی اور مقام پر کچھ وقت کے لیے چلے جائیں تو اپنے آپ کو مسافر کہتے ہیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ واپس پلٹ کر پھر مجھے اپنے وطن کی طرف ہی آنا ہے۔ اسی طریقے سے دنیا میں انسان جب آیا ہے تو ایک مقام سے آیا ہے، کچھ عرصہ دنیا میں رہ کر پھر اپنے مقام کو چلا جائے گا، تو اصلی وطن تو وہ ہوا جہاں سے وہ آیا ہے اور جہاں جانے والا ہے۔ تو اس وطن کی محبت پیدا کرو تو یہ نور حاصل ہوگا۔ اس وطن کی محبت بھی ایک عارضی نور ہے، مستقل دکھانے والی چیز نہیں ہے۔ مستقل دکھانے والی چیز، آگے کی دکھانے والی چیز اصلی وطن سے پیدا ہوتی ہے، اس کی محبت سے پیدا ہوتی ہے۔ ہم چو یوسف کو بدید اول بخواب کہ سجود اشکرد ماہ و آفتاب۔ بالکل اسی طرح جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے شروع ہی میں خواب میں دیکھ لیا تھا کہ ان کو چاند اور سورج نے سجدہ کیا۔ اب یوسف علیہ السلام کا خواب تھا جو آپ نے دیکھا تھا کہ آپ کو چاند اور سورج سجدہ کر رہے ہیں، تو آپ نے اس خواب کی تعبیر بھی جان لی تھی، اور بہت بعد میں ہونے والا واقعہ تھا جو آپ کو پہلے دکھا دیا گیا۔ اس پسے 10 سال بلکہ بیشتر اونچے یوسف دیدہ بدھ بر کرد سر۔ 10 سال کے بعد یہ حقیقی واقعہ رونما ہوا۔ یوسف علیہ السلام نے جو خواب دیکھا اس کی تعبیر 10 سال کے بعد یا اس سے بھی زیادہ وقفے کے بعد سامنے آئی، اور جو یوسف علیہ السلام نے دیکھا تھا وہ ظاہر ہوا۔ نیست آن ینظر بنور اللہ گزاف، نور ربانی بوت گردوں شگاف۔ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے جو حدیث شریف میں فرمایا گیا ہے، بیکار کے نہیں فرمایا گیا ہے، اس کے پیچھے بہت بڑا راز ہے۔ المؤمن ینظر بنور اللہ، مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، ایسے ہی بیکار کے نہیں کہہ دیا گیا ہے، اس کے پیچھے راز ہے۔ وہ خدائی نور ہوتا ہے، اور وہ خدائی نور جو ہوتا ہے وہ آسمان کو پھاڑ کر آسمان کے بعد کی چیز بھی دکھاتا ہے، اس کو کہتے ہیں خدائی نور۔ ہمارے پاس جو نور حاصل ہے وہ بیچ میں کوئی چیز حائل ہو جائے تو اس کے پیچھے کا نہیں دکھاتا۔ یہاں پر بھی اگر روشنی ہو، اس دیوار کے پیچھے بھی اگر روشنی ہو، تب بھی ہم دیوار کے پیچھے کی چیز نہیں دیکھ سکتے۔ لیکن یہ جو خدائی نور ہوتا ہے وہ دیوار کی پیچھے کی چیز بھی دکھا دیتا ہے، بلکہ آسمانوں کو پھاڑ کر آگے کی چیز بھی دکھا دیتا ہے۔ نیست اندر چشم تو آن نور رو، ہستی اندر حص حیوانی گرو۔ جاؤ، تم یہ بات نہیں سمجھ سکتے کیونکہ تمہاری آنکھوں کے اندر وہ نور نہیں ہے، تم تو حیوانی حص میں پھنسے ہوئے ہو۔ تمہارے جسم کے اندر جو آنکھ ہے اور اس آنکھ کے اندر جو نور ہے جتنا لمیٹڈ ہے، تم اسی کے اندر پھنسے ہوئے ہو۔ وہ نور کو تم کہاں سمجھ پاؤ گے؟ پہلے وہ نور حاصل کرو، تب تم کو سمجھ میں آئے گا وہ نور کیا چیز ہے۔ تو ز ضعف چشم بینی پیش پا، تو ضعیف و ہم ضعیفت پیشوا۔ اس نظر کی کمزوری کی وجہ سے تم وہیں تک دیکھ پاتے ہو جہاں پر تک تمہاری نظر جاتی ہے، یہ دراصل تمہاری کمزوری ہے۔ پھر اس آنکھ کے اندر بھی لوگوں کو کمزوری آ جاتی ہے، وہ اتنا بھی نہیں دیکھ پاتے۔ ہم تو وہاں تک دیکھ پا رہے ہیں جہاں تک ہماری نظر جا رہی ہے۔ اب جن کی یہ ظاہری آنکھوں میں بھی کمزوری ہے وہ تو اتنا بھی نہیں دیکھ پاتے، خود کو جانا پڑتا ہے آگے بڑھ کر اس کو دیکھنے کے لیے۔ تو یہ ظاہری جسم کی نظر بھی کمزور ہو گئی ہے، لیکن جو باطنی نظر ہے وہ ظاہری آنکھوں سے حاصل ہونے والی نظر سے بہت آگے کی چیز ہے۔ اگر تم کو یہ باطنی نظر حاصل نہیں ہو رہی ہے تو سمجھو کہ تم کمزور ہو، اور اگر کوشش کرنے کے بعد بھی تمہارا پیشوا تم کو یہ باطنی نظر نہیں دلا رہا ہے تو سمجھو کہ تمہارا پیشوا بھی کمزور ہے۔ اگر تمہارا باطنی رہنما، تمہارا روحانی پیشوا اگر طاقتور ہے تو وہ تم کو بھی باطنی نور برابر دلائے گا۔ اگر تمہارا رہنما تم کو یہ باطنی نور نہیں دلا رہا ہے یا نہیں دلا پا رہا ہے تو اگر تمہاری کمزوری کی وجہ سے ہے تو پھر تو تم کمزور ہو، اور اگر نہیں، تمہاری کمزوری نہیں ہے، تمہاری جستجو برابر قائم ہے، لیکن تب بھی تم کو وہ چیز حاصل نہیں ہو رہی ہے تو اس کا مطلب تمہارا رہنما بھی کمزور ہے۔ پیشوا چشمش تو دستو پائرا، کو ببینت جائرا نہ جائرا۔ ہاتھ اور پاؤں کا پیشوا آنکھ ہے،
آنکھ سے انسان دیکھتا ہے اور دیکھنے کے بعد آنکھوں سے دیکھی ہوئی چیز کے مطابق اس کے ہاتھ پاؤں حرکت کرتے ہیں۔ اگر آنکھ بند ہے تو پاؤں آگے نہیں بڑھتے، اور اگر بڑھیں گے بغیر آنکھوں کی رہنمائی کے تو کہیں نہ کہیں گر جائیں گے، ٹھوکر کھا جائیں گے، گڑھے میں گر جائیں گے۔ آنکھ سے پہلے دیکھنا ہوگا، تب جا کے ہاتھ پاؤں آگے بڑھیں گے، کچھ کام کر پائیں گے۔ تو آنکھ ہاتھ پاؤں کی پیشوا ثابت ہوئی۔ آنکھ کی پیشوا عقل ہے۔ یہ ساری چیزیں ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہیں۔ تو ہاتھ اور پاؤں کا پیشوا آنکھ ہے، کیونکہ وہ صحیح غلط کو دیکھتی ہے، دیکھنے کے بعد بتاتی ہے کہ یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، ایسا کرو، ایسا مت کرو۔ اگر آنکھوں میں ہی کمزوری ہوگی تو پھر ہاتھ پاؤں بھی ٹھیک ڈھنگ سے کام نہیں کر پائیں گے، پاؤں آگے نہیں بڑھ پائے گا، ہاتھ کچھ کام نہیں کر پائے گا۔ اگر آپ آنکھوں میں کمزوری رکھتے ہیں یا بینائی کی کمزوری رکھتے ہیں اور کہیں نکل پڑتے ہیں تو آپ کے جسم کو ٹھوکر بھی لگے گی، آپ کو مار بھی پڑے گی، کیونکہ آپ کا جو پیشوا ہے، ہاتھ پاؤں کا جو پیشوا ہے، وہی کمزور ہے۔ دیگر آنکھ چشم من روشن ترست، دیگر آنکھ خلقت من اتھرست۔ اس کے علاوہ اب اونٹ نے کہا خچر کو کہ میری آنکھ چونکہ زیادہ روشن ہے، تجھ سے زیادہ دور تک دیکھتی ہے، تو یہی وجہ ہے کہ میں ٹھوکریں کھا کر گرتا نہیں ہوں۔ ایک تو وجہ یہ ہو گئی، میری آنکھ ہے جو میری رہنما ہے، وہ ٹھیک ڈھنگ سے کام کر رہی ہے، صحیح رہنمائی کر رہی ہے، اس لیے نہ ہاتھ کو میرے ٹھوکر لگتی ہے نہ پاؤں کو ٹھوکر لگتی ہے۔ ایک تو آنکھ ہے۔ دوسری، پیدائش بھی پاک ہونا چاہیے، نسل بھی اچھی ہونی چاہیے، خون بھی اچھا ہونا چاہیے۔ اگر آپ کے اندر ہی بد باطنی ہے تو پھر آپ کی آنکھ چاہے کتنی تیز ہو، بد باطنی اپنے اثرات ضرور دکھائے گی۔ تو پہلے اپنے اندر کو صاف کرو، اور یہ اندر کا صاف ہونا ایک بہت طویل مشقت کا محتاج ہوتا ہے، بہت طویل محنت کرنی پڑتی ہے، تب جا کے اندر کی گندگی صاف ہوتی ہے۔ زاں کے ہستم من ز اولاد حلال، نئے ز اولاد زنا وہل زلال، کیونکہ میں حلال اولاد سے ہوں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ انسان نسلی طور پر حلال ہو، اور اگر اس کی نسل میں ہی خرابی آ جائے تو پھر ساری محنت، ساری مشقت کام میں نہیں آئے گی، کیونکہ بیس ہی خراب ہو گیا۔ اب خچر اور اونٹ کی جو بات ہو رہی ہے، اونٹ ایک پاک جانور ہے، اونٹ ایک پاک جانور ہے، لیکن خچر کی پیدائش جس انداز سے ہوتی ہے اس کی تحقیق کیجیے، آپ پتہ چلتا ہے۔ اسی لیے خچر کو اونٹ کی طرح کا مرتبہ حاصل نہیں ہے۔ تو یہاں پر یہ اونٹ یہ بیان کرتا ہے کہ اے خچر، تیرا بیس ہی خراب ہے، اس لیے تو گرتا ہے، پڑتا ہے، اور زیادہ تیز دوڑ نہیں پاتا۔ میری گردن بلند ہے، میں دور تک دیکھتا ہوں، میری آنکھوں کی روشنائی کام کرتی ہے، میری بینائی کام کرتی ہے، چاہے وہ ریت ہو، چاہے وہ پتھریلی زمین ہو، چاہے غیر مسطح زمین ہو، میں ہر جگہ آسانی سے دوڑ لیتا ہوں، جبکہ تیرے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے۔ تو ز اولاد زنائی بے گما، تیر کش پرد چو کش باشد کما، تو یقیناً ناجائز اولاد ہے، اسی لیے تیرے ساتھ یہ باطنی مدد نہیں ہو پا رہی ہے۔ تیر اگر ٹیڑھا جا رہا ہو تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ کمان بھی ٹیڑھی ہے۔ کمان اگر ٹیڑھی ہے تو تیر کبھی سیدھا نہیں جا سکتا۔ سب سے پہلے کمان کو صحیح کرو، اس کے بعد پھر تیر چلاؤ، تیر اپنے نشانے پر جائے گا۔ بہت سارے انسانوں میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کا بیس ہی خراب ہے، اب ان کو ہدایت کی کچھ بھی باتیں بیان کی جائیں ان کے اوپر کوئی اثر ہی نہیں ہوتا، بالکل کچھ اثر نہیں ہوتا۔ انبیاء کرام آئے، ہدایت کی ایسی ایسی باتیں بیان کی، معجزات دکھائے، کیا کیا نہیں کیا انبیاء کرام نے، لیکن جو گمراہ تھے، جن کا باطن خراب تھا، جن کی طینت خراب تھی، ان کے اوپر انبیاء کرام کی باتوں کا بھی رتی برابر اثر نہیں ہوا۔
بلکہ انہوں نے انبیاء کرام پر ہی الزام دھرنے شروع کر دیے، ان پر ہی گالی گلوچ کر دی، ان پر ہی پتھر برسائے، ان پر ہی الزامات دھر دیے۔ کسی نے جھوٹا کہہ دیا، کسی نے جادوگر کہہ دیا، کسی نے کاہن کہہ دیا، کتنے الزامات نہیں لگائے۔ تو یہ الزامات کیوں لگائے گئے؟ اس لیے لگائے گئے کیونکہ ان کا اپنا باطن خراب تھا، ان کو ایسے ہی دکھائی دیا۔ جن کی اندر گندگی ہوتی ہے وہ صرف لوگوں کی خرابیاں ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ پہلے اپنی گندگی کو صاف کرو، بعد میں دوسروں کی طرف دیکھنا۔ اگر تمہارے اندر گندگی ہوگی تو انبیاء کرام کے اندر بھی گندگیاں نظر آئیں گی تم کو۔ پہلے اپنی گندگی کو صاف کرو، اس کے بعد دوسروں کی گندگیوں پر نظر ڈالنا۔ گندگیاں لوگوں کی تلاش کرنا، لوگوں کی عیب جوئی کرنا بہت آسان کام ہے، لیکن یہ مومن کے شایان نشان نہیں ہے۔ پہلے خود کو صاف کرو، پہلے خود کے عیبوں کو درست کرو، اس کے بعد دوسروں کے عیبوں پہ نظر کرو۔ یہ اونٹ کا کام ہے، اونٹ ایسے ہی کرتا ہے، اسی لیے اونٹ کو مقدس جانور کی طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ حالانکہ کوئی جانور مقدس اور غیر مقدس نہیں ہوتا، لیکن اونٹ کو بہرحال مقدس سمجھا جاتا ہے، اس لیے کہ اس کے اندر پازیٹیو پوائنٹ زیادہ ہیں، باکمال ہوتا ہے، پتھریلی زمین میں چلتا ہے، ریتوں میں چلتا ہے، مشکل زمینیں اس کے لیے رکاوٹ نہیں بنتی، بہت دور دور تک جاتا ہے، بہت بلند ہوتا ہے، بہت دور تک دیکھتا ہے، لیکن خچروں کی طرح کی خصلت اس کی نہیں ہوتی۔ باکمال ہونے کے باوجود بھی بڑا عاجز مزاج ہوتا ہے، کام والا ہوتا ہے، اس کا باطن بھی پاک ہوتا ہے۔ خچر تو ولد الزنا جیسا مخلوق ہوتی ہے۔ خچر گھوڑے اور گدھے کے ملاپ سے پیدا ہونے والی مخلوق ہے، اسی لیے آپ اس کو اس طرح کا نام دے رہے ہیں۔ تو یہاں پر پیام یہ دیا جا رہا ہے کہ پہلے اپنے باطن کو پاک کرو، پہلے اپنے اندر کمالات پیدا کرو، اس کے بعد کسی کی کمیاں نکالو، اور اگر ہمارے اندر کمیاں ہیں تو آدم کی اولاد کی طرح ہو تو پھر آدم کا طریقہ اختیار کرو۔ توبہ، اعتراف، اقرار اور آئندہ نہ کرنے کا جو عہد ہے، یہ آدم علیہ السلام کی جو صفت ہے یہ اپنے اندر پیدا کرو۔ ضد، ہٹ دھرمی اور اپنے آپ کو صحیح سمجھنا یہ ابلیس کی صفت ہے، اس سے پرہیز کرو، یہ آدمی کو زیب نہیں دیتا۔ اب یہاں پر چونکہ اب خچر کے اندر دو خون ہیں، ایک تو گدھے کا، ایک تو گھوڑے کا، تو گدھے کا جو خون ہے اس کی وجہ سے اس سے یہ غلطیاں ہو رہی ہیں، لیکن گھوڑے کا بھی تو خون ہے، تو گھوڑا تو گدھے سے بہت بلند مقام رکھنے والا جانور ہے، تو اس کے اثرات بھی خچر کے اندر آتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ خچر میں خرابیاں ہونے کے باوجود وہ گھوڑے کے صفات کی وجہ سے کبھی کبھار اچھی بات بھی کر دیتا ہے۔ تین قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جو ایک تو ٹوٹلی بدباطن ہے، برا ہی برا ہے، اس کو اچھا ہی کبھی سدھرتی ہی نہیں، اچھی بات بھی بتاؤ اس کے اندر سے وہ بری بات نکال لیتا ہے، وہ ایسا آدمی کبھی نہیں سدھر سکتا، وہ گدھا ہے۔ گھوڑا وہ جو ہمیشہ اچھے طریقے پر چلتا ہے، وہ گھوڑا ہے، لیکن کبھی اچھا اور کبھی برا، یہ خچر کی صفت ہے۔ تو خچر حالانکہ گھوڑے کی طرح نہیں ہیں، تب بھی جب اونٹ نے اس خچر کو اس کی کمزوریوں کے بارے میں بتایا تو خچر نے اپنی کمزوریوں کا اقرار کیا، اعتراف کیا کہ ہاں جو کمالات اے اونٹ آپ کے اندر ہے وہ کمالات میرے اندر نہیں ہیں۔ تو اب یہ جو اعتراف ہے خچر کا، اس سے مولانا روم اور کیا نتائج اخذ کریں گے وہ انشاءاللہ ہم آئندہ کے درس میں پڑھیں۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ تاب کے در لگے تیرگی پیروی، بہر توبہ درائے شباب غوی، بشنو از گوش دل مثنوی معنوی، در رہے صدق برتا مسمم شوی، بشنو از گوش دل مثنوی معنوی،
در رہ صدق برتا مصمم شوی